خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو۔ 5ویں روزے کی سحری کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم۔ 5ویں سحری مبارک ہو مہوش۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ کیسا جا رہا ہے رمضان؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ ہم پہلے اپنے ڈیبیٹر کو بلاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز ابراہیم۔ شہباز آپ پلیز آئیں ڈائس پر اور اظہار خیال کریں۔ رولز آپ کو پتہ ہوں گے شہباز، پہلا بزر بجے گا 2 منٹ پر، دوسرا 2.5 منٹ پر۔ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں، گڈ لک۔ شہباز آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اقوام کی امیدوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے شہیدوں کے لہو کی سرخی درکار ہوتی ہے صدر علی وقار۔ 27 رمضان کی وہ مبارک ساعتیں کہ جب نقشہ کائنات کے آسمان پر وہ روشن اور منور سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس نئی مملکت کو مانند دلہن سجانے اور بسانے کی تمنائیں کی تھی کہ اچانک و یکایک وقت کی دھول اور بد نصیب ساعتوں نے اس منظر و مقدر کو بدل ڈالا۔ امید کہ ہم شادباد ہوں گے، حاصل کہ ہم برباد ہو گئے۔ امید کہ ہم آزاد ہوں گے، حاصل کہ ہم اپنے آپ کو قید کرنے والے صیاد ہو گئے۔ امید کہ سچائی کا بول بالا ہوگا، حاصل کہ مکر و فریب سے منہ کالا ہو گیا۔ امید کہ عدل و انصاف کا راج ہوگا، حاصل کہ ناانصافی اور ظلم کا رواج ہو گیا۔ امید کے گرتوں کو سہارا ملے گا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے گا، فقیروں کو شاہ بنا دیا جائے گا، یتیموں کو دست شفقت و مہربانی بخشا جائے گا۔ لیکن صدر علی وقار، امیدوں نے منہ موڑ دیا، امیدوں نے دم توڑ دیا، تو پھر دلہن کی امیدوں کے ہاتھوں کی پیلاہٹ بیواؤں کی عدتوں کی آہٹ بن گئی۔ خوشیوں کے گیتوں کی گنگناہٹ ماتمی صداؤں کی بڑبڑاہٹ بن کر یوں لبوں پر آ گئی کہ مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح۔ خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح۔ صدر علی وقار، راہ گزر کتنی ہی پرخار ہو، کانٹوں پر چلنا کتنا ہی دشوار ہو، امید دل کی بے قراریوں کو قرار رہتا ہے، نور سحر کا انتظار رہتا ہے۔ دیکھتے ہوئے آتش نمرود میں کہیں نہ کہیں ابراہیم کا ایک گلزار رہتا ہے کہ آج بھی اس سرزمین پر عبدالستار عیدی جیسا جذبہ خدمت انسانیت عام ہوگا۔ کہیں انصار برنی تو کہیں ظفر عباس کی صورت یہ عظیم کام ہوگا۔ کہیں نہ کہیں ایم ایم عالم جیسا انسان اس دھرتی پر جنم لے گا۔ جی ہاں صدر علی وقار، بس حقیقی حب الوطنی کی ادا چاہیے، دل سے نکلتی ہوئی سچی صدا چاہیے، اور امید کو یقین میں بدل دینے والی وفا چاہیے، اور ہونٹوں پر بس یہی دعا چاہیے کہ خدا کرے کہ میرے گلشن میں خوشبوؤں کے میلے ہوں، خدا کرے کہ اس وطن میں سارے رنگ سجیلے ہوں، خدا کرے کہ اس زمین پر عزت و حرمت کے وسیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ ویری نائس۔ مجھے پرسنلی ان کی تقریر بہت اچھی لگی ہے، اور باقی ہمارے ججز ظاہر ڈیسائیڈ کریں گے۔ میں اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلاؤں گی جو کہ ہیں فضا فیصل۔ فضا آپ آئیں اور اب آپ اظہار خیال کریں۔ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دنیا کے سفینے کو امید کا ناخدا ہی چلا رہا ہے صدر علی وقار، کہ زندہ رہنے کے لیے اور بروئے کار آنے کے لیے امید کی مشعل عین فطرت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری امیدیں میری عمر کی گنتی سے کئی زیادہ ہیں۔ وہ امیدیں جو مجھے میرے آباء سے وراثت میں ملی، وہ امیدیں کہ جن کا کرب لیے میرے اجداد عالم فنا سے عالم بقا میں چل بسے۔ جناب والا، وہ امیدیں کہ جن کے پورا ہونے کی چاہ میرے والدین کے سروں پر مسلسل چاندی کی شکل میں اپنے چمکتے وجود کی کرنیں بکھیر رہی ہیں۔ جناب والا، امید کا لبادہ خاک کے فانی پتلے پر سجا کر جب نگاہ وینا کی ساکن پتلیاں رب وحدہ لا فنا کی جانب احساس سے اٹھتی ہیں کہ تو نے ہی تو فرمایا انا مال اسری اسرا، تو گویا دل ناتواں کی تمام تر توانائیاں بمارانائیاں نا امیدی کے جگر پاش کھٹے خنجر کو جھٹک کر جھوم اٹھتی ہیں اور بارگاہ عزا میں دعا گو ہو جاتی ہیں کہ خدا کرے کہ یہاں بھی امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ جناب والا، ان امیدوں کے
جو سانحۂ ساہیوال کے معصوم بچوں نے حکومت وقت سے لگا رکھی ہیں، ان امیدوں کے جو مہنگائی کی ماری عوام نے اپنے حکمرانوں سے لگا رکھی ہیں، ان امیدوں کے جو خودکشی سے پہلے کسی بے بس آنکھ میں مچلتی ہوں، ان امیدوں کے آنچل کے ہاتھ پیلے ہوں، جو عصمت دری کے عذاب کو جھیل کر بدواؤں کی صورت بکھرتی ہوں، ان امیدوں کے جو کشمیر کو پاکستان میں ضم کر دے، ان امیدوں کے جو نوجوانوں کے پرسکوت ہجوم میں ہلچل برپا کر دے، ان امیدوں کے جو تاریک راہوں میں صبح کے اجالے بنتی ہوں، ان امیدوں کے جو حرص و ہوس کے بھیڑیوں کو چن چن کر پھانسی کے پھندوں کی طرح لپٹتی ہوں، ان امیدوں کے جو سچ کو جھوٹ پر سبقت دلا دے، ان امیدوں کے جو غریب کی آس سے ایوان بالا کے در و دیوار ہلا دے، اور ان امیدوں کے جو انسانیت کو انسانیت کا اصل روپ دکھا دے۔ جناب والا، ہاں میں بات کرتی ہوں ان امیدوں سے آتی اس خوشبو کی جو دل ناشاد کو شاد کرتی ہے اور احساس دلاتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کہ فائن نہ محل اسری اسرا۔ جزاک۔ ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں چاہوں گی کہ ہمارے جو تیسرے ڈیبیٹر ہیں آج کے کمپٹیشن کے وہ آئیں، محمد شجاعت پٹیل۔ شجاعت آپ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ چلیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ 23 مارچ سن 1940 لاہور میں قائم منٹو پارک اور اس میں ہوا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس۔ جناب صدر، جب اس اجلاس میں موجود ہر ایک مسلم رہنما نے تشکیل پاکستان پر عہد کر لیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان، جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو کہیں ستاروں میں پایا جاؤں گا۔ تو یہ سن کر میرے والد نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس بات کی صدا لگائی کہ خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، مگر افسوس میں اس حقیقت سے لاعلم تھا کہ 81 سال گزر جانے کے بعد بھی غلامی میرا مقدر ہوگی اور کشمیری ہونا میرا جرم بن جائے گا۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ کشمیر میں رہنے والا ہر ایک بچہ اس گناہگار بن جائے گا۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ جنت نظیر وادی میں میری ماں اور بہنوں کی عزت سر عام لوٹی جائے گی، اور مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میرے کشمیر کے نوجوانوں کو گولیوں کی تھاپ میں خاموش کر دیا جائے گا۔ مگر صدر علی وقار، جب میں دیکھتا ہوں کہ کشمیر کی وادیوں سے ایک برہان نامی نوجوان اٹھتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کہ امید اب بھی باقی ہے سحر ہونے کی، ذرا حوصلہ رکھو، منزل مل ہی جائے گی، تو کشمیر میں رہنے والا ہر ایک بچہ، ہر ایک جوان اور ہر ایک بوڑھا یہ بات دہرانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ اور صدر علی وقار، آج جب ایک باپ اپنی بیٹی کو ملک کے نام پر قربان کر دیتا ہے، جب ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر اپنا سر فخر سے اونچا کرتی ہے، اور جب ایک نوجوان اپنے سینے کو شہید کے لقب سے سجا دیتا ہے، تو میں یہ کہہ اٹھتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ اور صدر علی وقار، جب اقبال، جاوید اور موٹر وے جیسے مقدمات میں سزائے موت سنا دی جاتی ہے، تو میں یہ کہہ اٹھتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔ ذرا حوصلہ رکھو، منزل مل ہی جائے گی، ان کا یہ جو جملہ تھا یہ میرا خیال ہے کافی ہے امید کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ججز، آج کا جو کمپٹیشن تھا مجھے تو خیر اچھی لگی ہیں تینوں ڈیبیٹس، باقی ظاہر ہے آپ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں وہی معنی رکھتے ہیں۔ کیا کامنٹس ہیں؟ آپ بالکل تینوں ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ آ جائیں اچھا تھا ڈائس پر، اور ٹاپک اچھا تھا، اچھا، اور بہتر مقابلہ تھا کل کے مقابلے میں، کل کے مقابلے سے۔ ہاں، اگر ہم کمپیریزن کریں۔ جی مدثر، آگے جا کے میں ہوگا تھوڑا اس سے سا سمیہ سے اختلاف کر لوں کہ آج کی تقاریر بہت اچھی تھی، مجھے بھی آج پہلی دو تقاریر بہت اچھی تھی، بہتر ڈیکلیمیشن کے حوالے سے، جسے ڈیکلیمیشن ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے تقاریر بہت اچھی تھی۔ ادائیگی میں تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے کہ ڈیکلیمیشن کو ڈیکلیمیشن کی طرح کیا جائے، بہتر ہے۔ پورا ہال یا پوری ناظرین آپ کے سامنے ہوں تو آپ صرف ججز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تقریر نہ کیا کریں، یہ بہت غلط تاثر جاتا ہے اس سے۔ تو آپ کو یہ ویسے بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، شہباز آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا تھا۔ اور فضا کی تقریر اچھی تھی، مجھے لگا کہ وہ جیسے انٹرو آپ نے اٹھایا تھا اس انٹرو میں اور زیادہ جان آئے گی، لیکن آپ جس
پچ پہ آپ لے کے گئی تھیں اس سے آپ تھوڑا نیچے آ گئیں. مجھے بڑا اچھا لگا جیسے آپ نے سٹارٹ اور تقریر کا وہ جو ڈیکلیمیٹری انداز آپ نے اٹھایا وہ بہت اچھا تھا. شجاعت کا بھی اچھا تھا, وہ ایک منظر نگاری سے, لیکن اس میں زیادہ اور جان ہو سکتی تھی. کشمیر کو لے کر آپ اور اس پہ زیادہ بہتر کر سکتے تھے, لیکن تینوں تقاریر آج بہت بہتر اور بلکہ اچھی ہوئی ہیں. یہ بات میں آپ کی ایگری کروں گی کہ فضا کا بہت اچھا آغاز تھا, لیکن وہ اینڈ ہوتے ہوتے کہیں ادھورا پن رہ گیا. لگ تو یہ رہا تھا کہ بہت زبردست اس کا پورا اختتام تو ہوگا. پھر کیا ڈیسائیڈ کیا آج کے ونر بس کون ہے, وہی کون رہے اگلے گا. راؤنڈ میں جا رہے ہیں؟ آج کے مقابلے کی جو ونر ہیں وہ فضا ہیں, مبارک ہو آپ کو فضا. اور شہباز آج کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہیں. لیکن میں یہ آج بحیثیت جج کے استحقاق کے لیتے ہوئے کہ ہم آج 2 لوگوں کو اگلے راؤنڈ میں لے جائیں گے, یعنی کہ شہباز ابراہیم اور فضا فیصل. اچھا ہمارا شہباز بھی نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ بڑی اچھی بات ہے. چلیں کنگریچولیشن آج کے ہمارے اگلے راؤنڈ کے ڈیکلیمیشن کے طور پر ایک اچھے سپیکرز وہ لگیں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن آج اختتام کو پہنچتا ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول